अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपकी तवज्जो एक इतने अहम मसले की तरफ करवाने जा रहा हूं जिस पर जितना भी जोर दिया जाए कम है। हमारे बच्चों को और हमारे बड़ों को जब भी सर पर चोट लगती है तो हम उसे बहुत नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं। अगर उस चोट की वजह से ज़ख़म हो जाए तो हम इंतज़ार करते हैं कि उस पर पट्टियाँ की जाएँ और वो ज़ख़म मुंदमिल हो जाए। ज़ख़म बहुत जल्दी हील कर जाता है क्योंकि बच्चे बाज़ औक़ात बिस्तर से गिरते हैं, उनके चोट लग जाती है, बाज़ औक़ात ज़ख़म ही नहीं होता। वो झूलों पे जाते हैं, चोट लगती है, वो साइकिल से गिरते हैं, चोट लगती है और हम समझते हैं कि बच्चा पक्का हो रहा है। ये एक वर्ड है, और जी पक्का हो गया, बच्चा पक्का हो गया, बच्चा पक्का हो रहा है, और उसे हम नॉर्मल चीज़ समझते हैं। अब अगर उसका ज़ख़म हुआ तो वो हील कर जाएगा और हम ये समझ जाएंगे कि ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आज की साइंस हमें बताती है कि ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा नॉर्मल हो, और आपको इस चीज़ का एहसास हो सकता है उसकी नौजवानी में जाकर हो। उस वक्त आपको ना पता चले कि इसके दिमाग पर जो चोट लगी है उसने इस पर कितना गहरा असर छोड़ा है। वो बच्चा आपको बिल्कुल नॉर्मल लगे, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो आपको नज़र आए कि इस बच्चे में बहुत सी कमियां हैं बाकी बच्चों के मुकाबले में, और फिर आपको एहसास हो कि ये बच्चा शायद किसी बीमारी का शिकार है या इसका दिमाग पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा। लेकिन हमारा ध्यान कभी भी बचपन की उस चोट की तरफ नहीं जाता जिसकी वजह से कुछ हुआ नहीं, कुछ चंद खून के कतरे गिरे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं आपको एक स्टडी की तरफ लेकर चलता हूँ, और उस स्टडी को किया गया अमेरिकन नेशनल फुटबॉल लीग के प्लेयर्स पर। नेशनल फुटबॉल लीग, इसे NFL भी कहते हैं। तो जब मैं NFL का वर्ड बोलूँगा तो आपने ये फुटबॉल लीग समझ जाना है। इसमें रग्बी की तरह लोगों ने हेलमेट लिए होते हैं, भारी कपड़े, प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग होती है उनकी, और वो उन्होंने फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, और उसके लिए वो ज़ोर का इस्तेमाल करते हैं, टक्करें लगाते हैं, फिजिकल होते हैं, चोटें बहुत लगती हैं। लेकिन मैं आपको लेके आता हूँ दोबारा डॉक्टर डैनियल एमन की तरफ, जिनको हम पहले भी जान चुके हैं। डॉक्टर डैनियल एमन, अगर आप नहीं जानते तो अमेरिकन एक सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, और उसके साथ साथ ब्रेन डिसऑर्डर पर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल करते हैं। 30 से 40 साल हो गए हैं इनको इस फील्ड में काम करते हुए। 5 मरतबा न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर रह चुके हैं। इन्होंने 30 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, और दिमाग को, जो चोटी के दिमाग के साइंसदान हैं उनमें इनका शुमार किया जाता है। इन्होंने 160 नेशनल फुटबॉल लीग के प्लेयर्स को मदऊ किया और उनके दिमाग के स्कैन किए, 160 प्लेयर्स के। और जब इन्होंने रिसर्च की और अपना रिसर्च पेपर, अपनी रिपोर्ट शाया की, तो दुनिया शॉक में चली गई। उसकी वजह यह है कि 160 में से 159 एक कम लोग दिमाग के मसाइल का शिकार थे, उनका दिमाग डैमेज हो चुका था। फुटबॉल लीग के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था कि उसके प्लेयर्स दिमाग के खराबी का, दिमाग के मसाइल का शिकार हो रहे हैं। सो मैं आपको एक पर्टिकुलर केस की तरफ लेके आता हूँ। ये केस है एक बहुत बड़े NFL के खिलाड़ी का, जिसका नाम है एंथनी मार्शन डेविस। एंथनी मार्शन डेविस 2007 में डॉक्टर साहब के पास आए। वो बहुत बड़े एक प्लेयर थे और लॉस एंजलिस लेकर्स की तरफ से खेलते थे। मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं, लेकिन उनको ये महसूस हुआ कि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना कर रहा है, वो चीज़ें भूल रहे हैं और उनसे रोज़मर्रा के काम भी नहीं हो रहे। तो वो 2007 में डॉक्टर साहब के पास आया और उन्होंने कहा कि मुझे दिमाग के मसाइल हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि चलें ठीक है, आपका स्कैन करते हैं। इस वक्त इस प्लेयर की उम्र थी 54 साल, 54 ईयर्स। और जब उनके दिमाग का स्कैन किया गया, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, तो उनके दिमाग की उम्र थी 85 साल, प्लेयर की उम्र थी 54 साल और दिमाग की उम्र थी 85 साल। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपको ट्रीट कर सकता हूं। दुनिया को इस पर यकीन नहीं आया, लेकिन उन्होंने एंथनी का इलाज करना शुरू कर दिया और 1 साल के बाद दोबारा इस रिपोर्ट को शाया किया गया, और जिसमें एंथनी का कहना था कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं।
اسے چیزیں یاد ہونا شروع ہو گئی ہیں، اسے چیزیں بھولتی نہیں ہیں، اور اب وہ اپنے کام نارمل کرنا شروع ہو چکا ہے۔ اب کیا تھا، بھرمار لگ گئی، NFL کے سارے کھلاڑی ڈاکٹر صاحب کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ پچھلے 20 سالوں میں جتنے کھلاڑی ان کے پاس آئے ہیں ان میں سے 80% کھلاڑی دماغ کی بیماریوں یا دماغ کے مسائل کو قابو کر چکے ہیں، یعنی ان کی ہیلنگ ہو چکی ہے، وہ صحت مند ہو کر واپس جا چکے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو سکین کیے 83,000، اس میں جو انہوں نے چیدہ باتیں کی، ان میں سے ایک بات جو اس ویڈیو کے لیے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب چھوٹی عمر میں ہمارے بچوں کو سروں پر چوٹ لگتی ہے، مثلا چھوٹا بچہ ہے اور وہ بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا اور ایک دن اس نے کروٹ لے لی اور وہ بیڈ سے نیچے گر گیا، اب اس کے سر پر چوٹ لگی اور ہم نے جا کے سر کو تھوڑا سا ایسے کیا، ٹھیک کر دیا، بہت خطرناک ہے۔ اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چوٹیں ہیں جس میں باہر زخم آتے ہیں یا زخم نہیں بھی آتے، یہ دماغ کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے دماغ کے سکینز دیکھے جس میں دماغ کے اندر زخموں کے نشان تھے، اور جب میں نے والدین سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ چھوٹی عمر میں جھولے سے گر گیا تھا، سائیکل سے گر گیا تھا، چھوٹی عمر میں پلنگ سے گر گیا تھا۔ اور اس لیے جب میں نے ان کے والدین سے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بچہ بعد میں آپ کو اس میں کمی محسوس ہوئی، ذہانت میں، انٹیلیجنس میں، روزمرہ کی چیزیں سمجھنے میں، تو زیادہ تر پیرنٹس نے کہا کہ واقعی ہمارا بچہ باقی بچوں کے مقابلے میں نسبتاً کسی نہ کسی فیلڈ میں تھوڑا سا پیچھے تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا دماغ، اور اپنے دماغ کی حفاظت کیجیے۔ میں آپ کو ایک اور ڈاکٹر کی طرف لے کے چلتا ہوں، ڈاکٹر بینٹ اومیلو۔ ڈاکٹر بینٹ اومیلو جن کی تصویر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نائجیرین امریکن فزیشین ہے، بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے دماغ کی ایک نئی بیماری کو دریافت کیا۔ یہ بیماری تھی جب دماغ پر زیادہ دباؤ آتا ہے یا چوٹ لگتی ہے، جسے کنکشن کہتے ہیں۔ اگر آپ کا دماغ ایک سے زیادہ کنکشن کا شکار ہوا ہے تو یہ بیماری آپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے کرونک ٹراما انسیفلوپیتھی، CTE۔ یہ بیماری انہوں نے ڈسکور کی، اس سے پہلے ہم اس بیماری کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس بیماری میں آپ کا دماغ اس تصویر میں آپ کو دکھایا گیا، تو جب CTE ایڈوانس صورتحال میں ایڈوانس سٹیج میں چلی جاتی ہے تو آپ کا دماغ آپ دیکھیں کس طریقے سے شرنک کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بچوں کو انجری ہوتی ہے یا بچوں کو ٹراما ہوتا ہے، وہ کسی بہت بڑے حادثے سے، ذہنی حادثے سے گزرتے ہیں بچپن میں، اس وقت یہ بیماری ان کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ سپورٹس جس میں آپ ایک دوسرے میں جا کے لگتے ہیں، مثلا ریسلنگ ہوگی، مثلا امریکن فٹ بال ہو گیا، ان سپورٹس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ان سپورٹس پر بین کرنا چاہیے۔ اب یہ NFL کے بہت زیادہ مخالف ہے اور یہ اس پر بین لگانا چاہتے ہیں، لیکن NFL بہت بڑی ایک کمیونٹی ہے، ظاہری بات ہے بہت بڑی سپورٹس ہے، اس کے پیچھے بہت پیسہ ہے، ساری چیزیں ہیں، تو وہ اتنے آرام سے ان ریسرچز کی وجہ سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے پاس سیکھنے کو بہت ہے ان کی ریسرچ سے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے ہیلمٹ کا استعمال، چاہے ہم موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، چاہے ہم سپورٹس کر رہے ہیں، چاہے ہم سائیکلنگ کر رہے ہیں، ہم ہر چیز کو محفوظ بناتے ہیں، لیکن ہم اپنے سر کو محفوظ نہیں بناتے۔ ہم 4 لوگوں کو بتاتے ہیں موٹر سائیکل پر اور جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اگر ان کی سر پر چوٹیں لگیں تو سمجھ لیں کہ وہ لوگ مستقبل میں پورے طریقے سے اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ چھوٹے بچوں میں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، بہت پڑھی لکھی کمیونٹیز میں تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہیں، لیکن 1000 کا ہیلمٹ آپ کے بچے کا مستقبل بچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پیسے کہاں پر لگا رہے ہیں۔ میں یہ بہت مرتبہ سوچتا ہوں کہ کیا ہم اپنی خون پسینے کی کمائی صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں، یا ہم دنیا کی رو میں گزر رہے ہیں، یا ہم دنیا جو کر رہی ہے وہی کر رہے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سیفٹی پر اپنے پیسوں کا استعمال کیجئے۔ اگر آپ کا بچہ ایک بندوق مانگتا ہے جس میں سے بہت سی آوازیں آتی ہیں،
تو سب سے پہلے آپ اس کو ایک ہیلمٹ لے کے دیجئے، کیونکہ میرے نزدیک آپ کے بچے کو جب وہ پہلی کروٹ لیتا ہے تو اس کے پلنگ کے قریب آپ نیچے یا تو گدے ڈال دیں، تلائیاں ڈال دیں، کچھ ایسا ڈال دیں کہ اگر کبھی میں یہاں پر نہ ہوا یا نہ ہوئی اور یہ بچہ نیچے گر گیا تو اس کے دماغ پہ نہ چوٹ لگ جائے۔ سائیکل اگر آپ بچے کو دینا ہے تو اس کو ہیلمٹ لے کے دیں۔ جب بچہ گھر میں چلنا سیکھتا ہے اور وہ گرے گا تو اس کو چھوٹا سا ہیلمٹ لے دیں، اس کے سر پر کوئی چیز ایسی باندھ دیں کہ اس کے سر پر چوٹ نہ لگے۔ یہی چیز میں اسکولوں کو بھی کہتا ہوں۔ آج میں نے آپ کو یہ اویئرنیس دے دی کہ آپ کے گھر میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ زیادہ تر لوگ کہیں گے ہمارے بچے یا ہم خود ہیں یا ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے دماغ کی حفاظت کیجئے، کیونکہ ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ دماغ ہے۔ تو آپ کے گھر میں دماغ ہیں جو سب سے زیادہ قیمتی ہیں، اور ان دماغوں کو محفوظ کرنا، چاہے وہ اسکول میں، چاہے وہ کھیل کے میدان میں، چاہے اپنے گھر میں، ہمارے لیے لازم ہے۔ تو میں اسکولوں سے بھی کہوں گا کہ وہ ایسی سپورٹس نہ کروائیں جن میں بچوں کو چوٹ لگنے کا، اسپیشلی سر پر چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی سیڑھیاں نہ بنائیں جس سے بچے نیچے گرتے ہوں اور انہیں چوٹ لگتی ہو۔ ہم سائیکلز ایسے نہ لیں جو کہ امبیلنس بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور چوٹ لگتے ہیں۔ تھوڑے سے پیسے خرچ کر لیں لیکن اپنے بچوں کے دماغ کو، اس کے سر کو محفوظ بنائیں، کیونکہ اگر آپ کے بچے کا سر ایک مرتبہ ڈیمیج ہو گیا اور اس کے دماغ پر سکار آ گیا تو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 17 سال بعد بھی جا کر آپ کو اس کے بیہیویئر میں اچانک چینج نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، کیونکہ 17 سال تک تو وہ بالکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بچہ، اس کا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، اور پھر میڈیکل سائنس میں یہ بات سمجھ نہیں پاتی، لیکن آج کی ریسرچ ہمیں اب یہ بتاتی ہے کہ دماغ پر چوٹ آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا اسکولوں، کالجز میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، ہر جگہ پر، اور ہم اپنے دماغوں کو بچائیں گے، اپنے سر کی حفاظت کریں گے، موٹر سائیکل پر، باہر ٹریفک، شاہراہوں پر، ہر جگہ پر۔ تختی آن لائن کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے۔